حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں جس قدر عبادت کرتے تھے اور مشقت اٹھاتے تھے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ جس طرح رمضان المبارک کے مہینہ کو دوسرے تمام مہینوں پر اہمیت حاصل ہے، اسی طرح رمضان کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ وہ مبارک رات جس کو رمضان کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا انہی دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر ان دنوں کی اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ گئی کہ اس قیمتی اور مبارک مہینے کے آخری دن ہے۔ جو کچھ کوتاہی اب تک ہوئی اور اس کے دور کرنے اور نیکیوں میں جو کمی رہ گئی اسے پورا کرنے کا یہی بہترین اور آخری موقع ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے آخری دنوں میں عبادات وغیرہ کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ رمضان المبارک کے یہ آخری 10 دن وہ مبارک دن ہے جس کی ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آخری دنوں میں اپنے آپ کو عبادت کی طرف راغب کرتے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے کہ وہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ دراصل شب قدر کو چھپا رکھنے کی ایک اہمیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا متلاشی اور تمنا کرنے والا سارے ماہ رمضان کی راتوں میں نہ سہی آخری عشرہ کی راتیں یا کم از کم اس کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ رب العزت کی اطاعت و عبادات میں گزارے اور اسی بہانے شب قدر بھی نصیب ہو جائے۔ اسی مقصد کے تحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے 1 سال کے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سفر پیش آیا تھا، ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ یہ اعتکاف عبادت کے علاوہ شب قدر کو تلاش کرنے کی غرض سے بھی ہو۔ آج ہم سب کو غنیمت جان کر اس عشرے کے انوار و برکات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، کیونکہ اللہ جانے اگلے سال یہ قیمتی دن میسر آئیں گے یا نہیں۔ ناظرین کرام، آج ہی سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کا وظیفہ کر لیں اور اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیں۔ یہ عمل بہت ہی عظیم عمل ہے اور اسی عمل کی برکت سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو قرض کی پریشانی ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آپ ایک دفعہ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ایک دن کے اندر اندر آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل ہوگا اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور بھروسہ کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی ہے، پھر اس عمل کے معجزات آپ کو حیران کر دینے والے ہوں گے۔ ناظرین کرام، وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور آپ نے وظیفے کو پورے اطمینان اور خشوع و خضوع سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت بدل دے گا۔ مرد حضرات یہ وظیفہ مسجد میں بیٹھ کر کریں اور عورتیں گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد تراویح مکمل کرنے کے بعد باوضو ہی سب سے پہلے 2 نفل حاجت پڑھنے ہیں۔ نوافل سے فارغ ہو کر آپ نے سب سے پہلے 50 بار سورہ اخلاص، 30 بار سورہ کوثر اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، مطلب اس کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے اور پھر آپ کو جو بھی پریشانی ہے اس کے حل کے لیے دعا مانگنی ہے اور وسیع رزق کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے وسیع رزق کے دروازے کھول دے گا اور پورا سال آپ کے مال اور جان اور اولاد میں برکت ہوگی۔ وظیفہ بہت ہی پر اثر ہے، میری مائیں بہنیں اور بھائی اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں۔ روزانہ کے وظائف: جو شخص روزانہ یا مجیبوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قرض سے نجات دے دیتا ہے، چاہے اس پر جتنا بھی قرض ہو۔ جو شخص اتوار کے دن نماز فجر کے بعد 320 مرتبہ یا متینوں پڑھتا ہے، اسے کسی بھی اچھے ادارے میں نوکری مل جاتی ہے اور اس کے عہدے میں ترقی ہوتی ہے۔ جو شخص دن میں کسی بھی وقت یا ربنا 100 بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے ہر مشکل میں آسانی ہوتی ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کام اپنے ذمہ
لے لیتا ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ چھوٹے بچے اگر بہت زیادہ روتے ہوں تو اس کے لیے سورہ مدثر کی آیت نمبر 28 کو پڑھ کر بچے کو دم کریں یا تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ بچہ رونا بند کر دے گا۔ کوئی بھی دعا ہر صورت قبول کروانی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر سجدہ میں یا رحمانوں کا 40 مرتبہ ورد کر کے جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعائیں: اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ، اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، برائی اور فساد سے بچا، اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے: ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے، جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک اور بڑا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ ناظرین کرام، وظائف کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی لازمی کریں، کیونکہ نماز ہی ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے۔
نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ زمین کا وہ حصہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا گواہ بن جاتا ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نماز مصیبت کو دور کرتی ہے، نماز چہرے پر نور لاتی ہے، نماز بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، نماز عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، نماز رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے، نماز سچا مومن بناتی ہے، نماز اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز جنت میں داخلے کا خزانہ ہے، نماز جہنم کی آگ سے نجات کا سبب ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے۔ جو نماز پابندی سے وقت پر ادا کرتا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ جو مسلمان فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، اور اس نماز کی برکت اسے ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔